لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: يا عمة اسكتي فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة. صلوات محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سب کو یاد ہے کہ جہاں حضرت نے فرمایا: انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم لوگوں کے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ اس کے بعد جو شرط لگائی ہے پیغمبر نے وہ بڑی زبردست ہے کہ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہ ہوئے، گمراہی سے بچ۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہی یقینی ہے۔ قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ، اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جملہ سخت ہے نا، لیکن تم نے دہرا دیا ہے نا، تب بھی۔ یہ کیسے؟ یہ ممکن ہے کہ آدمی کے جو ہے وہ ہاتھ میں دامن ہو اہل بیت کا اور گمراہ بھی ہو جائے؟ یہ ممکن ہے؟ جواب: کب پہلے ہی مرحلے میں آپ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دامن اہل بیت تھام لیا ہے، آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہیں کیا، اسی میں گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوں گے کہ جہاں تم اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر قرآن کو چھوڑ دو گے۔ صلوات محمد۔ اس لیے کہ قرآن کتنی دور سے چلتا ہے اور کیا اس کا مقصد ہوتا ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ واقعاً قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں قرآن میں نہ ہوتی تو کتنے مسائل ہیں جس میں ہم الجھ کے رہ جاتے اور ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ جناب فاطمہ کا میٹر لے لیجئے، جناب زینب کے مسائل لے لیجئے، آپ گمراہ ہو جاتے، آپ کی عقل فیل ہو جاتی۔ جب کوئی آ کے بیان کرتا کہ صاحب رسول اللہ کے بعد بھی جناب فاطمہ کے یہاں فرشتے آتے تھے، سیدھے سیدھے، تو آدمی کہتا صاحب یہ کوئی نبی تو ہے نہیں، فرشتے تو انبیاء پر آتے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے اس طرح کے واقعات رکھے ہیں۔ یا کوئی آ کے کہے کہ صاحب جو ہے وہ جناب فاطمہ شکم مادر سے جناب خدیجہ سے بات کرتی تھی، یا جب وہ پیدا ہوئی تو جو عورتیں آئی تھی ولادت کے موقع پر جناب فاطمہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ
کچھ بولیے، تو آدمی کہے گا صاحب ابھی تو پیدا ہوئی ہیں، ابھی کیا بولیں گی؟ یا جب آپ کے سامنے روایت آئے گی کہ صاحب وہ جب مولا کائنات کعبے سے باہر نکلے تو توریت سنا دی، زبور سنا دی، انجیل سنا دی، تو آدمی کہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو عقل سے باہر ہیں۔ اللہ نے سب قرآن میں بیان کر دیا کہ جب اس طرح کے مسائل ہوں تو تم قرآن کے سائے میں آؤ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ یہ کیا ہے۔ صلوات اس لیے کہ تم ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھو گے۔ اب اس میں دو تین چیزیں میں سناتا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید نے کیا اہتمام کیا ہے ان پرانی داستانوں کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء میں سے جو 4 نبی صاحب کتاب ہیں، اس میں سے ایک جناب موسیٰ ہے، یعنی 1,25,000 نبیوں میں جب آپ جو ہے وہ ٹاپ 4 کی لسٹ بنائیں گے تو اس میں ایک جناب موسیٰ ہوں گے، یعنی اس کا مطلب کہ 4 آدمی تھے، ایک تو خود موسیٰ ہو گئے، بقیہ 3، ان کے علاوہ جناب موسیٰ سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تھوڑا جا کے پڑھ آؤ، صلوات کیا تھوڑا جا کے ذرا پڑھ آؤ، تو بھائی نبی کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے نا، اس کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ روایت نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر جائیے۔ اور کس سے پڑھنا ہے؟ عبدن من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ کوالیفیکیشن جو صاحب پڑھائیں گے ہم کو، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ نبی ہیں نہیں ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں؟ معلوم ہوا نہ اولو العزم ہے نہ صاحب کتاب ہیں، تب صاحب کو کیا پڑھائیں گے؟ آتیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ نہ وہ نبی ہیں، نہ اولو العزم ہیں، نہ صاحب کتاب ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ معاذ اللہ بے عزت نہیں کر رہا ہے۔ اور واقعی اگر یوں دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 قدم نہیں چل پائے بھائی، اور آخر میں جناب خضر نے کہا یوں میں گو، تو یہ بے عزتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا معاذ اللہ آپ اپنا نبی بھی بنا رہے ہیں؟ اور یہ اچھا چلیے پرانا قصہ ہے، ہو گیا جو ہونا تھا، اب قرآن میں اس کو بیان کر دیا قیامت تک کے لیے۔ جناب موسیٰ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا تم موسیٰ کو دیکھ رہے ہو، ہم اہل بیت کی عظمت دیکھ رہے ہیں، صلوات درم ہم کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ کل کو یہ کہا جائے گا کہ نان پیغمبر بغیر پڑھے عالم نہیں ہو سکتا، غیر پیغمبر کو ادھر سے علم نہیں ملتا۔ ہم نے بڑے پیغمبر کو بھیج کے یہ بتا دیا کہ ہم جس کو چاہے دے دیں، نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ صلوات ہم جس کو چاہے دے دیں، نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ 1 2 تمہارا تخت و تاج بنی اسرائیل کا ایک بچہ تباہ کر دے گا۔ وہ ہوش میں آ گیا، اس نے کہا ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، تو ہمارا تخت و تاج برباد کیا کریں گے؟ جتنی عورتیں جو ہے وہ اس مراحل میں ہیں سب چیکنگ ہو گئی، اور سب جو ہے ان کے کنٹرول، پیدا ہو مار دو، پیدا ہو مار دو، پیدا ہو مار دو۔
لیکن اللہ کو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے. اس کو صندوق بناؤ، صندوق میں رکھ دو، لے جاؤ جو ہے دریا میں ڈال دو، ہم اس کو پلٹا دیں گے. کیا کہہ کے قرآن نے کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ عورت پر کہاں سے وحی نازل ہو جائے. صلوات اور کریں. اب آئیے صاحب، جناب مریم ہیں، بیت المقدس ہے، عبادت میں مصروف ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا. روح سے مراد یا تو جبرائیل ہے یا ان سے بھی مقرب کوئی فرشتہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف بھیجا کس کو؟ اپنی روح کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ہماری روح جو ہے مریم کے سامنے پورا آدمی بن کے کھڑا ہو گیا. ارے 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 یہ کیا؟ انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، اگر کچھ اللہ کا ڈر ور ہے، تقوی ہے تو اللہ کی پناہ. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو آپ پردے کا جھنجھٹ سمجھ رہی ہیں. انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، بولیے، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بچہ دے سکوں. آپ کو پتا ہے کہ جناب مریم کو ٹینشن کتنا ہوا اس واقعے کا. ٹھیک ہے کہ معاملہ اللہ کا ہے، میٹر اللہ کا ہے، اللہ بیٹا دے رہا ہے، وہ سارے مسائل کو حل کرے گا. لیکن ایک لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ اچانک بیت المقدس سے غائب، یہ بھی ایک چیز اس میں دیکھیں گے. اور پھر صاحب جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ بستی میں چلی آ رہی، گود میں لڑکا لیے. ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی کر سکتا ہے نا. جناب مریم کو معلوم اس چیز کا ٹینشن کتنا تھا. قرآن میں آیت ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پیدائش کا درد ان کو لے گیا کھینچ کے کھجور کے پیڑ تک. وہاں جا کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ جناب مریم کے کرب کی جو ہے وہ عکاسی آیت کر رہی ہے کہ کتنا ان کو تکلیف پہنچی ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ زور سے صحیح، کفو نہیں تھا. کیوں نہیں تھا کفو؟ معصوم نہیں تھا. کیوں نہیں تھا معصوم؟ اللہ پیدا نہیں کر سکتا تھا یا پیدا نہیں کیا؟ معصوم کا نہ ہونا، کفو کا نہ ہونا مجبوری تھی کہ مصلحت؟ مجبوری نہیں ہو سکتی. جیسے ہی ہم کہیں گے مجبوری تو مجبوری کہاں جائے گی؟ اللہ تک. تو پھر ہمارا تو ایمان ہی رخصت ہو جائے گا. لہذا خدا کے لیے مجبوری کا تصور نہیں کر سکتے. جو خدا بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے وہ معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا. صلوات بر محمد. مطلب مجبوری نہیں ہے. مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ مصلحت ہے. مصلحت کیوں؟ ایسی بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے صاحب کہ وہ تو بیچاری جو ہے وہ اب مارے غیرت کے مری جا رہی ہیں. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. اتنا ان کو ٹینشن ہے. آپ کی مصلحت ہے.
سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اللہ نے سال کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ جب لے کے آئی تو جو جناب مریم کے ذہن میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا، اللہ نے کہا سب ہوگا، مگر تم کو ایک کام کرنا ہے، جو کوئی کچھ کہے اتنا بول لینا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، آج میں نہیں بولوں گی۔ قرآن پڑھے آدمی بہت سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، گویا قرآن سکھا رہا ہے تم لوگ بھی تھوڑا چپ رہ کے دیکھو، اگر واقعاً صحیح ہو، اگر واقعاً حق پر ہو، اگر واقعاً اللہ کے لیے کر رہے ہو، بہت ٹینشن مت لو، جس کا کام کر رہے ہو وہ حل کرے گا۔ صلوات بڑے مسائل چپ رہ کے حل ہو جاتے ہیں، تو تم کو بولنا نہیں، بخالی اتنا کہہ کے بھی چپ ہو جانا۔ ہوا ہنگامہ، آ گئے سب، یا اخت ہارون، اخت مانے بہن، ہارون نام ہے، جناب مریم میں کوئی بھائی نہیں تھا ہارون نام کا یہ سمبولک ورڈ ہے، ہارون مقدس کے معنی میں۔ اگر کوئی مرد بہت مومن متقی ہو، جسٹ لائک ہارون کا بھائی، اگر کوئی لیڈی جو ہے بڑی مومنہ ہو جائے تو جیسے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، وہ یعنی اے مقدس بی بی۔ اب ترجمہ اس کا اے ہارون کی بہن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ یا اخت ہارون، اے مقدس بی بی۔ اب سمجھے آپ عصمت کا کمال، لڑکا ہونے پر اعتراض بھی ہے اور مقدس بھی کہا جا رہا ہے۔ صلوات، یہ تو دیکھیے کرم اللہ۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، نہ تمہارا باپ اس ٹائپ کا تھا نہ تمہاری اماں، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، سب ذہن میں ہے آپ کے نا؟ مطلب اس سے بات کرو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں ان سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے، پوری آیت میں انی عبداللہ آتانی الکتاب، معاملہ حل ہو گیا نا؟ اللہ کہے گا بھیا حل ہو گیا، کون سا اعتراض تم کو؟ ہم نے کہا ہم کب کریں کہ آپ حل نہیں کرائیں گے، لیکن اس پیریڈ میں ذرا مریم کے قلب مبارک کی کیفیت بھی تو دیکھ لیجئے کہ ان کو ٹینشن کتنا ہے، یہ اتنا ٹینشن کیوں دیا گیا؟ کہا تاکہ اہل بیت کا کوئی مسئلہ حل ہو سکے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جب اہل بیت کی فضیلت کے اظہار کے لیے مریم ٹینشن برداشت کر سکتی ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صلوات، تو کیا مطلب اس سے؟ کہ اس سے یہ دو چیزیں ثابت کرنا مقصود ہے شاید، ایک یہ عورت پر فرشتہ آ سکتا ہے، اور یہ بات طے ہے سب کے یہاں مشترک کہ جناب فاطمہ مریم سے افضل ہے، تو جی چیز مفضول کے لیے ثابت وہ افضل کے لیے بدرجہ اولا ثابت۔ تو اب اگر مریم پر فرشتہ آ سکتا ہے تو فاطمہ کے یہاں بھی فرشتہ آ سکتا ہے، ایک تو یہ حل ہوا۔ دوسرا، کل کو اگر 13 رجب کو کوئی بچہ آئے نبی کی آغوش میں تلاوت شروع کرے تو یہ مت کہنا بچہ کیسے بولے گا، جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ بھی بول سکتے ہیں۔ صلوات۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں جو قرآن آپ پڑھیے گا تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بچہ بول سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کے اوپر وحی آ سکتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو جس سے کام لینا ہے اس کو وہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اچھا چلیے اس نے وحی کر دی، موسیٰ کی اماں سمجھی کیسے؟ صلاحیت ہونا چاہیے نا کہ جس سے ہم کو کام لینا ہے ہم اس کے اندر وہ صلاحیت دیں گے کہ وہ ہماری مصلحتوں کو سمجھ سکے۔ صلوات۔ اب یہ اتنی چیزیں چھوڑ دیجئے، اب واپس آئیے
میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے وہ روایت کی ساخت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا کچھ تقریر کر رہی ہے کہ اچانک امام سجاد نے فرمایا یا امت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تقریر چل رہی ہے تو یا اتنا ہی ہوتا کہ پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے تو ہم لوگ یہ سمجھتے کہ امام خود کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو ٹھیک ہے بھائی آپ رکیے میں بول رہا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگلا جملہ وہ عجیب ہے، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غیر معلمہ، آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. صلوات. تو یہاں ایک ہی صورت بچتی ہے کہ نہ یہ معصومہ ہے. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے مریم کا معاملہ ہے کہ مریم معصومہ ہے. جناب موسیٰ کی والدہ صلوات برمائے تو آپ خاموش ہو جائیے، آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. تو اس حدیث کا انکار کئی وجہوں سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، اٹس امپاسبل کہ کوئی بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو جائے. ایک. دو، ہم انکار نہیں کرتے، انبیاء ہیں اور معصومین ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے. زینب نہ معصومہ ہیں، نہ نبی ہیں، نہ پیغمبر ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جب آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جانتے ہیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ روایت ضعیف ہے، روایت کمزور ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہاں کیا کریں؟ روایت ضعیف ہے، روایت کمزور ہے. کہ تم کل کے لونڈے اتنا قابل ہو گئے جو بزرگوں نے نقل کیا اپنی کتابوں میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہ تمہاری اس سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں احادیث گڑھی نہیں گئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ روایات جعلی نہیں ہے. آغا ایسی روایتیں آپ کو مل جائیں گی، خیر وہ ہمارے یہاں کتابوں میں نہیں، لیکن ایسی روایتیں مل جائیں گی جہاں حضرت علی کی زبان سے امام حسن کے خلاف روایت ہے، کو مل جائے گی بھائی. صلوات درمان. میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، جو کتابوں میں ہیں وہ جملے میں معاذ اللہ استغفر اللہ میری ہمت نہیں دہرانے کی. اتنا اشارہ آپ سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین کے نام سے کر دی گئی بات امام حسن کے خلاف. ایک. دو، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے بولیے مجھے ستایا. کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، یہ میں نے روایت خود پڑھی صحیح مسلم میں. حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث کے پرفیکٹ ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بیسکلی علی کے خلاف ہے. یہ ہے کتابیں آپ پڑھیں گے. کیا مطلب علی کے خلاف؟ یعنی یہ جملہ مولا کے خلاف کہا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی شادی کرنا. اچھا دیکھیے گڑھتے بھی ہیں تو کہاں لے جاتے ہیں؟ کسی شریف آدمی کیا بتاتے ہیں؟ سمجھ کیا کہ وہ علی کے جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر، ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ جملہ ہے استغفر اللہ کہ ظاہر سی بات جو عورتوں کی فطرت ہوتی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ جناب فاطمہ کو بری لگی بات، جب انہوں نے سنا تو پیغمبر کے پاس آئی کہ آپ سمجھا لیجئے علی کو، اس گھر میں یا تو جو ہے وہ نبی کی بیٹی رہے گی یا دشمن خدا کی بیٹی رہے گی. تو پیغمبر کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے صاحب بات دوش پہ ڈالی اور مسجد میں آئے، پبلک کو اکٹھا کیا، فرمایا آپ لوگ سن لیجئے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. غور کر رہے ہیں یہ مظالم ہوئے ہیں روایات کے ساتھ.
یہ مظالم ہوئے ہیں تاریخ میں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ روایات جو ہے وہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، دونوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں کتابوں میں جتنی روایتیں سب صحیح ہیں. شیعہ تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاں کوئی صحیح نام کی کتاب ہی نہیں ہے. لیکن جن کے پاس صحیح نام کی کتاب ہے وہ بھی صحیح ہونے کا دعویٰ، اور اگر کہہ دیں کہ سب صحیح ہے تب تو ہمارا کام ہی چل جائے. ہمارا کام آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے. اس مسجد کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ خرچ چاہے جتنا کر دیجئے بڑھا نہیں سکتے. وہ ایک مجبوری ہے. ادھر بھی سڑک ہے. اچھا مکان وکان ہو تو جو آدمی اتنے پیسے لگا سکتا ہے وہ اگل بغل کے مکان خرید کے بڑھا بھی، لیکن مشکل یہ کہ ادھر بھی گلی ہے ادھر بھی گلی ہے. لیکن چلیے بات نکل آئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر بہت وہ رہتا تھا، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. کیا سیلن الحمدللہ یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا. جس نے بھی کرایا، میں کسی کو یہاں پرموٹ کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن مسجد کا کام ہے. آدمی کا دل خوش ہوگا تو دعا تو نکلے گی نا. خدا ان لوگوں کے رزق و روزی میں برکات عنایت فرمائے انشاءاللہ. جس نے بھی، جیسے کسی نے فرش بچھایا ہے، کسی نے جو ہے یہ نیا فرش لگوا دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے ایک آدمی نے پورا یہ کیا ہے. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن ایک چیز اور ہے، میں اب آ گیا تھا آج 3 بجے، اب بات نکل آئی تو چھوڑ سے آ گیا تھا میں 3 بجے. پھر میں نے کہا بھائی یہ جو میں نے کہا بقیہ کل نے ڈبے رکھے ہیں تو یہ تو آدمی کرا دیتا ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ کم ہوتی ہے جنرلی کہ روزمرہ کے جو اخراجات ہوں گے کیا ہوں گے. ایک آدمی آیا اللہ نوازا اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا. ایک آدمی آیا اللہ نوازا اس نے 50,000 لگا دیا. لیکن جو روز کا خرچہ بجلی کا بل ہے یہ ہے وہ ہے، تو میں نے کہا بھائی اس مسجد کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 200 روپے کے 150 ممبر بنا لیجئے، ہر مہینے دے دیا کریں، یہ بھی جھنجھٹ ختم ہو. تو ایک بار ذرا بات کر کے دیکھیے 100-200 آدمی ممبر بن جائیے. اس لیے کہ مسجد کے کام آنے میں جتنا ثواب ہے نا، کہتے ہیں کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. صلوات ایک اور صلوات کہ اب روایت کو سمجھ میں نہ آنا اس بنیاد پر کہہ دینا کہ ضعیف ہے، اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو روایت ضعیف ہے، وہ جو روایت سمجھ میں نہیں آتی وہ یقیناً ضعیف ہی ہے. کبھی کبھی سوچ لو ہماری عقل بھی تو ضعیف ہو سکتی ہے، بجائے روایت کو ضعیف کہنے کا. کیا مطلب؟ تو بہت سی روایتیں، پہلے تو ایک حدیث سنا دوں آپ کو، خصال شیخ صدوق میں یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں ان احادیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحنه اللہ قلبه بالایمان. ہماری حدیثیں سخت ہیں، سخت تر ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو یا تو نبی ہو، نبی مرسل، یا وہ بندے مومن جس کے ایمان کا امتحان لیا جا چکا ہو، یا ملک مقرب. تو اب اگر ہماری سمجھ میں کوئی حدیث نہیں آ رہی ہے تو پہلے یہ طے ہو کہ ہم نبی تھے جو نہیں سمجھے. دیکھیں پھر میں کہوں، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ ہمارے ہاں ساری حدیثیں صحیح ہیں. حدیثیں غلط ہیں، گڑھی گئی ہیں،
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حدیث سمجھ میں نہ آئے وہ ضعیف ہے یا گڑی ہوئی ہے. اس کے اصول بنے ہوئے ہیں, اس کے ضوابط بنے ہوئے ہیں. اتنی محنت کی ہے ہمارے علماء نے نا. ایک اشارہ کر دوں, چلیے 5 منٹ سے ایک اور صلوات ہو جائے. اتنی محنت کی ہے لوگوں نے کہ باقاعدہ ایک ایک راوی, ایک ایک محدث, تو پوری چھان پٹک کتابیں لکھی گئی. یہ کون تھے, ان کے ابا کون تھے, ان کا مزاج کیا تھا, یہ بیان کرنے میں بھولتے تو نہیں تھے, ان کے حافظے کی پوزیشن کیا تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے علماء نے محنت کی ہے, زحمت کی ہے, سب موجود ہے. اب اس قانون کے اوپر رکھیے آپ. اگر حدیث پرفیکٹ ہے, جو اصول بنائے گئے ہیں, تو نہ سمجھ میں آنے کی بنیاد پر ہم کو حق نہیں کہنے کا کہ یہ ضعیف ہے. اس کی سند صحیح ہے. کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو مان کیسے لے؟ یہ بھی ایک بات معقول ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو مان کیسے لے؟ اس کے لیے علامہ حلی نے ایک نسخہ دیا ہے, بہت بڑھیا. وہ فرماتے ان اشکل علیک شیء, اگر کوئی چیز تمہارے لیے مشکل ہو جائے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ذر ہو فی بقعۃ الامکان, اس کو ہو سکتا ہے امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ. کل کو لوگ ترقی کریں گے, عقلیں ترقی کریں گی, ممکن ہے کوئی مطلب نکل آئے. انکار کرنے کا حق ہم کو جلدی. مثال کے طور پر امیر المومنین نے فرمایا میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں. بولیے, میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں. جب تک یہ بجلی نہیں ایجاد ہوئی تھی, یہ حدیث سمجھ میں آتی کہ پانی سے کیسے روشنی آ جائے گی. لیکن آج اس لڑکے سے پوچھئے کہ اٹس پاسبل, بالکل ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی ویسے ویسے حدیثیں سمجھ میں آنے لگیں گی. تو عقل میں نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. اور میں نے آپ کو قرآن سے یہ باتیں عرض کر دی. نمبر 1, غیر نبی پر وحی بھی ہو سکتی ہے, غیر نبی کو علم بھی ادھر سے بولیے دیا جا سکتا ہے. عورت کے اوپر فرشتے بھی آ سکتے ہیں. خدا کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو دماغ بھی ویسے ہی عطا کرتا ہے. صلوات. یہ سب ٹھیک ہے مگر یار یہ جناب زینب کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نا, میں نے کہا بھائی میں نے اتنی ساری تو بیان کر دی نا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا نہیں سمجھ میں آتا تو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ. جب کوئی ڈھنگ کے آدمی ملے گا تم کو شاید سمجھا دے, یا 10 منٹ اور رک جاؤ, ایک مثال اور دیتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے. صلوات. کہتے ہیں مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں. کیا مخلوقات کی 2 قسم؟ ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے, ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو چیز سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کے یہاں کمال تدریجی ہوتا ہے, اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ ہوگا. جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال ہی پر وجود ملتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دے دوں, آپ کہیں چلے گئے, پرانی دیوار ہے کچی, آپ نے اس کو گرا دیا, اس میں صاحب 2-4 سانپ تو نکلیں گے ہی, اس کے ساتھ ساتھ
10-20 انڈے نکل آئیں گے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرے گھر میں ہوا. 10-20 انڈے نکل آئیں گے. آپ نے توڑ دیا اس کو, اتنے سے بچے نکل آئے. اب صاحب وہ بھاگو کاٹ لے گا. مولانا کو دیکھیے اتنا نہیں آتا, ابھی تو انڈے سے نکلا ہے, اس نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی ہے ابھی, یہ کیا کاٹ لے گا, ہے نا. یہ کون سا سانپ ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر ہے, سمجھ گیا. اور ایک جگہ جو ہے وہ کھانا تھا, دسترخوان تھا یا قالین تھی, اس پر تصویر بنی ہوئی تھی, جادوگر اپنا زور آزما رہے ہیں, سمجھا. اچھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر تک چپ رہتے ہیں کہ اپنا آزما لو بیٹا, کیا بتائیں جلدی ہو گئی, وہ والا داؤ, تو جو کرنا ہے کر لو. اس کے بعد اچانک خالی اتنا ہی تو کیا دیکھ رہے ہو, وہ صاحب یہ کون سا شیر ہے؟ ارادے کی بنیاد پر, ہے نا. ورنہ جنگل سے شیر لے آئیے آپ, بہت سے نواب لوگ پال لیا کرتے تھے, دھیرے دھیرے ہوگا. یا اب یہ سانپ ہے, ڈنڈا لیے جائیں, اللہ نے کہا پھینک دو اس کو, پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا وہ سارے جادوگروں کو ہڑپ کر لے گیا. کیا سسٹم والا جو ہے سانپ یہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی کرے گا, لیکن ایک زمانے کے بعد جب کمال پر پہنچے گا. لیکن موسیٰ کا عصا جب اژدہے میں تبدیل ہوا, سمجھ میں آیا. دو طرح کی مخلوق ہوتی ہے, ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے, ایک وہ جو بولیے ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو ارادے کی بنیاد پر آئے گی وہ کمال پر بولیے پیدا ہی ہوتی ہے, اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے. ورنہ سسٹم والے نے دیکھ لیجیے آپ, بکری کا الگ ہے, ہاتھی کا الگ ہے, گائے کا الگ ہے, بھینس کا الگ ہے, انسان کا الگ ہے نا. لیکن جو سسٹم کی بنیاد پر ہے, قرآن کہتا ہے سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ کہے, کہتا بھی نہیں, ارادہ کرتا ہے کہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. زیرو ٹائم لیمٹ ہے, سمجھ میں آ گئی. اب یہاں تک تو ہو گیا. ہم کو آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ بولیے عبادت کے لیے. کیسے کریں گے؟ کہ صبح اٹھیے, پیتل کا لوٹا ہو, صبح صبح پورب طرف رخ کیجئے, کچھ ہم آپ کو دعا بتاتے ہیں, اس کو گرا دیجئے. کہ نہ, یہ نہیں مانیں گے ہم. کیسا ہم کو تو یہی آتا ہے, آپ نہیں مانتے تو آپ بتائیے کہ ہم کیسے کریں. تو اس کے لیے دو ہی صورت ہے کہ جس کی عبادت کرنا ہے. کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ کی. یا تو اللہ ہم کو آ کے بتائے کہ ایسے عبادت کرو, یا ہم جا کے اللہ سے پوچھیں. وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد تک پر آ نہیں سکتا, ہم اپنی کثافتوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے. تو اب اللہ کی جو ہے مرضی کیسے معلوم ہے, عبادت کیسے کرنا ہے؟ اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی, ایک میسنجر کی, ایک پیغامبر کی, جس کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہوں. کیا؟ جسم بھی ہو تاکہ ہمارے جیسا دکھائی دے, نور بھی ہو تاکہ وہاں سے بات لے سکے. صلوات دو ہونا چاہیے. لیکن مشکل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. تو اب ذمہ داری اس کی ہے, بٹ اس نے اپنا کام کس سے لیا؟ انبیاء سے, ہے نا, اولیاء سے, اماموں سے. اللہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس سے اپنا کام لیتا ہے اس کو اپنے صفات کا آئینہ دار بنا دیتا ہے. مطلب بس اس فرق کے ساتھ کہ جو اس کے صفات ہیں اس کے اپنے ہیں, آئینے ذات ہیں. جس کو وہ دے گا اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا, یہ قبول کرنے والے. عطا کرنے والا کنجوس نہیں, قبول کرنے والے کا ظرف تنگ نہیں. تو اب اگر وہ صادق تو یہ صادق, وہ متکلم تو یہ متکلم. اشارہ کر دے چاند پلٹ آئے, اشارہ کر دے چاند ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کر دے سورج پلٹ آئے. یہ ان کا اپنا تھوڑی ہے, اصل تو خدا کا ہے.
اس نے یہ چیز عطا کی. تو یہ لوگ کیا ہے؟ جس سے وہ اپنا کام لے گا ان کو اپنے صفات کا مظہر بنائے گا, صفات کا آئینہ دار بنائے گا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جو چاہا اشارہ کر دیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اشارہ کر دیا درخت آ گیا, ارادہ کر لیا ہاتھ میں سنگریزہ کلمہ پڑھنے لگا. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے نا, جس کے اندر چاہے کلام پیدا کر دے. کہ وہ جس سے کام لیتا ہے اس کو اپنے صفات کا آئینہ دار بناتا ہے, مظہر بناتا ہے, آئینہ بناتا ہے. من جملہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت کا نام ہے مرید. مرید, مرید کا کیا مطلب ہے؟ پڑھو گے صفات ثبوتیہ, یعنی وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم نے کہا وہ اپنے صفات جو ہے وہ ادھر دیتا بھی ہے جس سے کام لیتا ہے. تو اب اگر وہ متکلم تو یہ متکلم, وہ صادق تو یہ صادق, وہ مرید تو یہ مرید. اور ارادے کی میننگ کیا ہے؟ جو چاہا. اب سمجھ میں آیا کہ سورج کیوں پلٹا, چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے ارادے کا مظہر ہے یہ. اب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہدایت والا کام تو اب بھی باقی ہے نا. تو یا تو قیامت تک رہے یا ایسا سسٹم بتا کے جائیں کہ جن کا قول نبی کا قول, جن کا فعل نبی کا فعل, جن کا سلو نبی کی سلو, جن کی جنگ نبی کی جنگ. پیغمبر نے انی تارک فیکم الثقلین کہہ کے قیامت تک کا سسٹم بتایا. من کنت مولا کہہ کے پہلے آدمی کو پہچانوا دیا. اب یہ سسٹم رہے گا قیامت تک. اب جب علی ان کی جگہ آئیں گے تو علی کچھ نہیں ہے خود, وہ پیغمبر کی جگہ پر ہے. جب پیغمبر کی جگہ پر ہے تو جو صفات نبی کے ہوں گے وہ سارے صفات علی کے اندر ہوں گے, ورنہ جانشینی نہیں ہو سکتی نا. آپ بتائیے ڈاکٹر کی جگہ انجینئر آئے گا, انجینئر کی جگہ ڈرائیور لے گا, ڈرائیور کی جگہ ہم لیں گے. تو جو جس کی جگہ لے گا اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. یعنی اب جو صفتیں رسول کی وہ صفتیں علی کے اندر. پیغمبر کے صفات میں ایک صفت ہے کیا؟ مرید ہونا. انہوں نے کیا نہیں سب کچھ. اب علی جب ان کی جگہ آئیں گے تو یہ صفت بولیے علی کے اندر بھی تو آئے گی نا. تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کے ارادے کا مظہر ہے. جب اللہ کے ارادے کا مظہر ہے تو اس میں ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ارادہ کیا, یہ کیا پورا سسٹم. اے جب تم جاتے ہو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہو, تمہارے امام تو دیتے نہیں نا. چپ رہو, سن لیا ہوگا انہوں نے, اب تو تیر نکل چکا. خیر آئے, کھانا وانا ہو گیا, ہاتھ دھلانے لگے, کیا پانی ہے؟ ہمیں دیکھو. اب یہ دیکھو میں کیا ہوا؟ ادھر ارادہ ہوا. تو اسی ارادے میں جواہرات میں تبدیلی آئی نا. تو جب پوتے کے اندر یہ صفت ہے تو دادا میں. میں آپ کو ساری چیزیں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں. تو اب یہ بات کنفرم ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ ارادہ الہی کا بولیے مظہر ہے. ادھر قرآن بتا چکا کہ نان پیغمبر کو علم دیا جانا کوئی انوکھی بات, چاہے ہم دے دیں. نہیں سمجھے بات ہے؟ جو ہمارے ارادے کا مظہر ہے وہ جو چاہے کر لے. اب ایسا کیسے بنے گا وہ بھی سن لیجئے. صلوات بر محمد. ہندوستان سے گئے حکیم صاحب, 11ویں امام کا زمانہ ہے. حضرت ان سے لگے ہندوستانی زبان میں بات کرنے. اب جو لوگ ایسے ہی ہوا ہوگا آپ کا. تو ایک صاحب سے نہیں رہا گیا, کہنے لگا مولا آپ ہندوستانی زبان میں بات کر رہے تھے. کبھی کبھی آدمی اس لیے بھی نہیں جو ہے وہ بولتا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے. اب امام لاکھ سمجھائیں وہ سمجھے گا.
حضرت نے کچھ کیا نہیں, کنکری اٹھائی, ذہن میں رکھی, کر رکھ لو اس کو. اب رکھ لیا, کنکری میں تم بھی اٹھا کے رکھ لو, کچھ ہوگا. مین چیز ارادہ ہے. ادھر اس نے کنکری رکھی, ادھر ارادہ ہوا, 70 زبان بول رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کوئی چیز انہونی نہیں ہے. یہ ہو گئی. اب آئیے آخری بات, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت ہوگی تبھی آدمی جو ہے وہ سب سوچتا ہے. مولائے کائنات کو کربلا کے واقعے کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ خبر تھی. اگر نہ ہوتی تو عقیل سے شادی کی فرمائش کیوں فرماتے وہ جناب عباس کا میٹر؟ خبر تھی. ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ نے جناب, اب آئیے قرآن کیا کر رہا ہے, موسیٰ سے کہا جاؤ پڑھ لو. موسیٰ گئے, سر ایڈمیشن نہیں ہوگا. اتنی جلدی تو یونٹی والے بھی انکار نہیں کرتے ہوں گے. صلوات بر محمد. ہاں اللہ واقعا توفیق دے, کم از کم ایک ادارہ اور بھی کالجز اس طرح کے بننے چاہیے انشاءاللہ. تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انک لن تستطیع معی الصبر, آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اب آپ ایک پیغمبر کو, اور اتنا ہائی فائی لیول کا پیغمبر, 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 ہے نا, اس کو آپ کہہ دیجئے کہ جن کا پتہ نہیں کہ نبی تھے بھی کہ نہیں تھے, آپ نہیں چل پائیں گے. کھلنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ لے لیجئے سر ساتھ میں, ہم انشاءاللہ آپ ہم کو صابر پائیے گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, ہم آپ کی کوئی مخالفت بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے, مگر ایک بات ہے, شرط. کیا؟ بولیے گا مت. کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. چل پڑے. کچھ دور چلے تھے, کشتی بیٹھے, جس میں بیٹھے اسی میں سوراخ کرنے لگے. کیا استاد آپ بھی عجیب آدمی ہیں. اخرقتها لتغرق اهلها, یا بعض اس کو معروف پڑھتے ہیں اخرقتها لیغرق اهلها, چھید کر دیا آپ نے تاکہ ڈبا دیجئے سب کو, چھید کر دیا تاکہ ڈوب جائے پبلک. جناب خضر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. سوری سر, آپ نہیں بولیں گے. چلیے آگے بڑھے. ایک لڑکا کھیل رہا تھا, نکالی تلوار, مار دیا. اب تو صاحب کوئی بھی نہیں برداشت کر پائے گا نا, ہلکا پھلکا کیا, بڑے بڑے نہیں جن کو اس کی حقیقت نہ معلوم ہو. قتل کا نفسا زکیتا بغیر نفس, ارے بلا وجہ ایک اچھے خاصے پاک و پاکیزہ لڑکے مت ڈالا. بڑے عجیب آدمی آپ, یہ عجیب کام کرتے ہیں آپ. پڑھا لکھا آدمی جلدی تبتا نہیں, یہ ایک علامت ہے, پہچان ہے پڑھے لکھے ہونے کی. ہم نے کہا تھا نا چل نہیں پاؤ گے. اب 2 بار اتنے بڑے آدمی کو آپ ٹوک دیجئے اور صحیح ہو. تو جناب خضر نے نہیں کہا تھا, خود جناب موسیٰ نے پیشکش رکھ دی کہ سر اب کی بولیں گے تو نکال دیجئے گا. کہ چلو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. چلتے چلتے ایک گاؤں پہ پہنچے, بھوک لگی تھی, سمجھ گئے اب تب ڈھابے ہو گئے, کہیں اتنا رواج تو تھا نہیں. تو بھائی کیا ہے بھائی, ہم لوگ مسافر ہیں, 2 لقمہ کچھ کھلا دو. قرآن کہتا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان دونوں کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا. چلے آتے ہیں, کھانا کھلا دو. اب وہاں سے دیکھیں تپنا چاہیے نہیں تپنا چاہیے. تب تک دیکھا جائے اسی محلے میں یا آگے کچھ دیوار گر رہی تھی. کہنے لگے یار موسیٰ آؤ اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اب بتائیے, بیگاری جس کو کہتے ہیں, کوئی ملنا تو ہے نہیں اس میں, لیکن اب استاد کا گرو جی کی بات ہے تو ان کا ٹھیک ہے صاحب, وہ اپنا کرتے رہے. ہو گیا, اور بھوک لگ گئی ہوگی. تو بعد میں جب کام ختم ہو گیا تو کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اتنا محنت کیا, چاہتے تو کچھ مزدوری لے لیتے. جناب خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, جائیے اب آپ تشریف لے جائیے, آپ ہمارے ساتھ چل. یہ موسیٰ کو بے عزت کرنے کے لیے بھیجا تھا اللہ نے,
کل قرآن بہت دور تک چلتا ہے. کہا نہیں، تم کو قانون بتانا چاہ رہے تھے. چاہے نبی صاحب کتاب ہی کیوں نہ ہو، اگر علم کم ہے زیادہ علم والوں کے ساتھ نہیں چل پائے گا 2 قدم. یہ قانون ملا. اب واپس آ جائیے. علی کو سب پتا ہے نا، ہے؟ اور مولا کو یہ بھی پتا نہ ہوتا تو جناب عباس کی خواہش کیوں کی؟ لیکن علی کو پھر یہ بھی پتا ہے کہ اگر علم کم ہوگا تو جب موسیٰ نہیں چل پائے ایک خضر کے ساتھ، تو میری بیٹی کو تو 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے. عاشور تک ایک سنا تھا میں نے، یہ روایت پڑھی نہیں ہے کہیں. چھوٹے تھے تو ہمارے جد بھی مرحوم یہیں سلطانیہ کے پڑھے ہوئے، تو گاؤں کی مجلسیں پڑھتے تھے. میں سینٹ تھامس میں ٹیچر تھا تو انہوں نے بیان کیا، اور اس لیے بھی ان پر اعتبار ہے کہ محرم سے پہلے کتابیں پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے مرحوم. تو وہ کسی مجلس میں بچپنا تھا انہی طرح رہے ہوں گے، مگر وہ یاد ہے کہ مولا خطبہ دے رہے تھے. تب تک کوئی صاحب آئے، کچھ پوچھا مولا سے، کہا اس سے پوچھ لو، امام حسن یا امام حسین. انہوں نے پوچھا، چلے گئے. مولا نے پبلک سے کہا پتہ یہ کون صاحب تھے؟ کہا کون؟ کہا خضر تھے. خضر وہ ہیں جن کے پاس موسیٰ پڑھنے جاتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس خضر پوچھنے آتے ہیں. ہو گئی بات. تو اب امام حسین یا امام سجاد خضر نہیں، فخر خضر. یہ مولا کو پتا ہے کہ جب موسیٰ نہیں چل پائے 3 بہن، تو زینب عورت ایک. اگر علم جو ہے وہ حسین کے برابر یا امام کے برابر نہیں ہوگا تو ہوگا کیا کربلا کا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ان کا علم اسی لیول پر جانا چاہیے. جائے گا کیسے؟ کہ یہ ارادہ الہی کے مظہر ہیں. ارادے میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے. علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب میں، یہ ہو گئی نا بات. اب ارادے میں ٹائم لیمٹ تو ہے نہیں. شاید اسی طرح اشارہ ہو. میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% وہی کریکٹ ہے، یہ عقلی گھوڑے ہیں، لیکن جب روایت ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہو حبی اماں آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. یہ اشارہ شاید ادھر ہو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب خطبہ چل رہا تھا تو جن کے آنکھیں تھیں وہ تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی خاتون بول رہی ہے، لیکن جو اندھا تھا کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ کیوں؟ کہ یار علی بول رہے ہیں. کون بتائے؟ علی نہیں، ارادہ علی بول. صلوات بر محمد. ایک چیز. 2، اگر اس کو ہم نہیں مانتے ہیں نا، جانتے ہیں اور کہاں جا کے پھنس سکتے ہیں؟ کہاں؟ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے. بولیے پہنچ گئے نا، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ امامت کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اگر زینب عام خاتون ہے، اگر زینب عام لیڈی ہے، پھر کجا امامت اور کجا مشورہ؟ صلوات. سمجھ جائیں گے آپ؟ اور اب میں صرف ایک طرف اشارہ کرتا ہوں. آ گئے تو بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. اب بتائیے جناب زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اب وہ عالم غیر محلہ وہاں تک جا رہا، کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ رکیے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی میرے بیٹے کی زیارت کو جاتا ہے پیغمبر سے، ام المومنین ناقل ہے،
ایک حج سے لے کے کتنا تک بتایا رسول اللہ نے؟ 70 حج کا ثواب ہے. ایک دو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جا سکتا ہے امام حسین کی زیارت پر، مجبور کی بات نہیں ہے، جس کی اوقات میں اللہ نے نوازا سارا کام کر رہے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر پیرس ٹہلنے چلے جائیں گے، کربلا نہیں جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے وہ امام کی زیارت کو جا سکتا ہے، نہ جائے، اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو غلط نہیں کہا. میرا موضوع امام حسین کی زیارت کی فضیلت بیان کریں، 1-2 کافی ہے. آپ بتائیے آپ کے لیے زیارت کی اہمیت زیادہ ہے یا سگی بہن کے لیے؟ کس کو حق زیادہ ہے؟ اور وہ بھی وہ بہن جو لاش کو جس پوزیشن میں چھوڑ کے آئی ہے. میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا پھر ادھر جا کر کے. کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، بس جلدی کرو، سامان سفر تیار کرواؤ، ہم کربلا جائیں گے. عقل یہی کہتی ہے نا. کسی ذاکر سے سنا آج تک آپ نے؟ عالم غیر معلم کسی ذاکر سے سنا آج تک آپ نے کہ ایک بار بھی اتنی فضیلت کے باوجود جناب زینب نے ایک بار بھی امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کی بات کہی ہے؟ بولیے کیا فرمایا؟ پہلے گھر خالی کرو، پہلے ہم مجلس کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں مجلس ہی کرنا؟ جب اتنے دن برداشت ہو گیا، 10 دن اور کربلا جائیے گا، دونوں کام ہو جائے گا، زیارت بھی ہوگی اور بولیے مجلس بھی ہوگی. بی بی اتنے دن برداشت ہو سکتا ہے نا، 10 دن اور صحیح. لیکن جناب زینب نے زیارت کی باتیں پہلے مجلس کریں گے، یعنی حتیٰ زیارت پر خود سگی بہن مجلس کو زیارت پر مقدم کیا ہے. ریزن سبب ہو گئی بات، اس کو چھوڑ دیے. بی بی کیوں کا دیکھو، دودھ کا جلا غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ ہے نا. مولا کی زندگی کی بات ہے، بات کی نہیں ہے. کوفے میں تقریر کر رہے تھے، پبلک تھی، تم تھے غدیر میں، سیدھے سیدھے بھائی مولا کے منہ پہ کہہ دیا صاحب یاد تو نہیں آ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، دماغ کام نہیں کر رہا. جو حدیث 1.25 لاکھ کے مجمع کی ہے within a 25 year 30 year علی کے منہ پہ آدمی کہہ دیا میں بھول گیا ہے نا. جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں. مدینے میں کہاں؟ مسجد نبوی سے متصل، جس کو مرکز شہر کہیں گے نا، ہے نا، حضرت گنج میں، امین آباد میں، ہارٹ آف سٹی جلا دیا گیا. بیچ مرکز جل گیا. آج آدمی قبول کرتا ہے؟ نہیں نا. عالم غیر معلم ان کو پتا ہے کہ جو واقعہ بیچ شہر کا ہے اس کا تو انکار، جو واقعہ 1.5 لاکھ کے مجمع کا ہے 1.25 لاکھ کے، اس کا انکار. تو یہ تو بیابان کی بات ہے. جتنے اپنے تھے وہ تو سب مار دیے گئے، کچھ عورتیں بچی ہیں، سب تو وہی ظالم ہی ہے نا. یہ تو اور چاہیں گے کہ واقعہ دب جائے. اور پتہ کیسا کیسا چاہا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے. جگہ جگہ قرآن کو رکھ دیا گیا 60 ٹکڑا کر کے. آپ کا 30 پارہ ہے نا، اس میں بھی 2 حصہ کر دیا گیا. قرآن پڑھیے، امام حسین کو بخشیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی یزید سے کوئی مطلب نہیں، بدماشی اس کی تھی. جگہ جگہ پانی رکھ دیا، پانی پیجئے، قاتل حسین پہ لعنت کیجئے. کیوں؟ تاکہ یزید بچ جائے، سب ابن زیاد کے اوپر چلا جائے. یہ ساری چیز جناب زینب مت سمجھ رہی تھی. جنگل کی کتنے دن واقعہ غدیر ختم ہو گیا،
آج آپ لوگ کے خط استغفر اللہ ختم ہو گیا، مطلب یہ آپ تو مانتے ہیں، عام لوگوں کو واقعہ غدیر کی اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا. جناب زہرا کے جو ہے مصائب کا ان کے گھر جلانے کا انکار ہو جاتا ہے نا. اب دھیرے دھیرے اس منزل تک آ رہے ہیں لوگ. کیا دھمکی تھی لیکن اس کو ماننے کو آدمی تیار نہیں ہے نا. تو جو واقعہ بیچ شہر کا ہے اس کا انکار 1.25 لاکھ کا ہے، اس کا الٹ پھیر تو واقعہ کربلا تو بیابان کی بات تھی، جنگل کی بات. کتنے دن زندہ رہتا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن. دھیرے دھیرے غدیر سے برا حال کربلا کا ہوتا ہے. جناب فاطمہ کی مصائب سے برا حال جناب وہ کربلا کا ہوتا. زینب نے سوچا زیارت بعد میں کروں گی، بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. لہذا آج انہی مجلسوں کی وجہ سے آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، امام حسین پر گریہ کرے یا نہ کرے، مجلس کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے باوجود کوئی واقعہ کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے. اور اس واقعہ کربلا کو اس طرح بچا کے دے کے گئی کون ہے؟ جس کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، عالم غیر معلمہ تھا. صلوات اس بی بی نے سلام اللہ علیہ، ابھی مرثیم پوری شہادت آپ سن چکے، میں ادھر سے دوسری طرف سے اشارہ کر کے واقعاً اس بی بی نے آج اگر یہ نہ ہوتی نا تو واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو بچایا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی قربانی نے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ قربانی کو بچایا ہے حضرت زینب نے سلام اللہ علیہ. اور بھی کیسا جبر کیا ہے سنا ہے آپ کو؟ سنتے رہتے میں ذرا سا اشارہ. اکبر کی لاش آئی، آپ دیکھیے کیا کمال ہے. اکبر کی لاش آئی، جو روایات میں ہے وہ یہ کہ آئی اور اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ یہ کہہ کے گرائے. جملہ سنیے، یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیہ، کاش آج میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی. مطلب تم کو اس حالت میں نہ دیکھتے. انصاف سے بتائیے، کوئی بھی عورت ہو بھتیجے سے محبت زیادہ ہوگی کہ اپنی اولاد سے؟ چاہے جتنی اللہ والی ہو، اولاد ہے نا. لیکن یہاں الٹا ملتا ہے. اور نہ محمد کے جنازے آئے، دکھائی نہیں دے رہے. کہو گے کسی خاتون کو یہ ہوگی گئی کہاں؟ اب آئی تو دیکھتی کیا اپنے خیمے میں سر سجدے میں ہے. پروردگارا ہماری قربانی کو قبول فرما. اس بی بی نے کہا کہ آپ یہاں ہیں، آپ کے بچوں کی لاشیں آئے ہوئے ہیں، چلیں گی نہیں؟ جملہ سنیں گی کیا ہے؟ فرماتی ہے ماں ہوں، سینے میں ماں کا دل ہے، بچوں کے جنازے بھی آنکھ سے آنسو نکل سکتا ہے، میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک میں آپ کو جس توجہ، یہ ایک. اب چلیے واپس، کیسے رخصت کیا امام حسین کو؟ پھر وہ طولانی ہو جائیں گے مسائل، سنتے رہتے ہیں. لیکن بڑی ہی مشکل سے اجازت ملی، امام میدان میں آئے. ٹھیک، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت زمین پر آ گئے. فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے گلا سامنے سے، مگر المذبوح بالقفا، حضرت کا سر انشاءاللہ. خدا یا اللہ
جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو اس مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا وہاں دیکھیے گا، اور یہ بہترین موقع ہے دعا کا۔ پروردگارہ اس مسجد کو چمکانے میں جن لوگوں نے جیسے تعاون کیا، خدا ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما اور توفیقات میں اضافہ۔ جائیے گا انشاءاللہ کربلا دیکھیے گا، وہ ٹیلا آج بھی ہے، بی بی اس بلندی پہ چلی گئی۔ اور ایک وقت وہ آیا جب برداشت نہیں ہوا، وہی سے فرماتی یبن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا مارا جا رہا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ شہید ہو گئے، اب پورے کارواں کی ذمہ داری کس کے سر آئی؟ جناب زین۔ شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم کی صبح آ گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تکلیف پہنچانے کے لیے، بعض روایتوں میں ہے کہ شاید انہی لوگوں نے کہا نہیں ہم آخری سلام کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہ قافلہ ادھر سے چلا جہاں شہداء کے جنازے، مگر ایک منٹ رک جائیے آپ، پہلے اس کو پورا میں۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے گرے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کے جسم مبارک پر کتنی طرح کے زخم تھے۔ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ۔ روایتوں میں ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، جب سر جدا کر دیا گیا تو اس ابن سعد ملعون نے کہا جو لوگ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں آ جائیں۔ 10، 1 2 نہیں 10 گھوڑے آئے، امام کا جسم مبارک زمین پر پڑا، 10 گھوڑے بس۔ اب بتائیے میں پڑھوں گا نہیں، آپ سوچئے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، گھوڑوں کی ٹاپیں۔ اب یہ پڑھنے والی چیز میں نہیں، آپ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ حضرت کے جسم مبارک کی کیفیت کیا ہے۔ اب اس جسم کو سیلاب جیسی بہن، جو زینب اکبر کی لاش پہ کہہ رہی ہے کاش نابینا ہو گئی، وہ بہن بھائی کی لاش اس کیفیت میں دیکھ کے بولیے غش آنا چاہیے کہ نہیں؟ بس تمام کیا میں نے 2 منٹ، غش آنا چاہیے کہ نہیں؟ سکتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ نہ غش نہیں ہے، غش آنسو نہیں ہے بھائی۔ پھر کہائی ہاتھ لگایا، پروردگارہ ہماری قربانی قبول کر۔ اور یہ بی بی یہ کیا؟ کل تک آپ کا حال کیا تھا؟ آج اسی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے سکتہ نہیں ہو رہا، بے ہوش نہیں ہو رہی، کیا ہے؟ عجب نہیں بی بی آواز دے، انصاف سے بتاؤ جاتے وقت پورا کارواں بھیا میرے سے پرد کر کے گئے، اگر میں گریا کرنے لگوں تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ لیلا کو کون دیکھے گا؟ رباب کو کون دیکھے گا؟ ذمہ داری بڑی چیز ہے نا، مطلب غم کہتا ہے چیخو،
مصیبت کیسی آواز نہ نکلنے پائے. شاید یہی وجہ ہے, تمام کر دیا میں نے. ایک غم کی حالت کیا ہے اور پھر ذمہ داری. یہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے نا, کیا شخصیت تھی سوائے عالم غیر معلمہ کے. کسی کے اندر یہ کلیجہ نہیں آ سکتا. لیکن ایک چیز سوچیے, کہیں تو اثر ہوگا نا. آدمی روئے نا, ذمہ داری الگ سے, کہیں تو اثر ہوگا نا. دنیا میں کوئی کسی کو نہ پہچان سکے. یہ ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ پہچانے. شاید یہی وجہ ہے برداشت کرتے کرتے بیوی کی حالت یہ ہو گئی کہ اب عبداللہ نے بھی کہا کہیں اور جا کے گریا کرنی چاہیے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. یا اللہ, ان مجالس میں جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا, خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. اس مسجد کو بنانے میں, سنوارنے میں جن لوگوں نے بھی زحمت اٹھائی ہے, فرش لگا, خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. دنیا میں اہل بیت کی محبت, آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کی بارگاہ میں ہم سب کا پرسہ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.